بدترین چیز جس سے انسان کا جو برتن بدترین جو بھرنے والا ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی. تو اسلام کبھی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ ایک طرف نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ مومن کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور؟ بتاؤ، طاقتور. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے چند نوالے کافی ہیں. بدترین چیز، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا؟ انسان کا پیٹ. ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں طاقت آنی چاہیے، دوسری طرف نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ. یہ کیا بات ہے؟ اگر کم کھانے سے کمزوری ہوتی تو یہ تو نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہو جاتا ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آیا ہوں شاید. بھائی نبی تو چاہتے ہیں کہ تم طاقتور بنو، تو نبی کہتے ہیں بھائی 10 ٹائم کھایا کرو. نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، پیٹ نہیں بھرو، اور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ طاقتور. اس کا مطلب کم کھانے میں کیا ہے؟ طاقت ہے. کم کھانے میں کیا بھائی؟ طاقت ہے. تبھی نبی کی اپنی خوراک دیکھ لو، صحابہ کی خوراکیں دیکھو، پورے ملک فتح کر لیے. کہ یہ پراٹھے کھا کے فتح کیے ہیں؟ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب پراٹھوں کے خلاف بولوں، جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا، لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا، اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرہ پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے، میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار، روٹی بھی کھا لو، سب کچھ کھاؤ. ہم کوئی آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے، ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا، اتنا تو کنٹرول کرو، کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے، برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے؟ روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی، خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے، آگے بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے. اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا نا روزہ رکھیں، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی، ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ ملے. تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھائی کم کھانا چاہیے، روٹی کم کرو، چاول کم کرو، ہمارے ایک استاذ نے کہا بھائی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنیس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا، تجسس کرنے کا، جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو. میں بیٹھ گیا نیٹ پہ، سائنسی صفحے کھولے، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنیس ہوتی ہے، ویکنیس نہیں ہے، یہ ایڈکشن ہے، اصل میں میٹھے کی لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا، کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا، جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے؟ جیسے چرسی کو چرس چاہیے، باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی، BBC کی سائنسی صفحے پہ بھی گیا، اور بہت جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات بھی بالکل ٹھیک ہے، میں یہ تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی وہ پی، اسپرائٹ ڈائٹ، میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ تو میرا دل چاہ، مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے، ٹیسٹ تو وہی گیا ہے، شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی. تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی، تو میں نے پی تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلایا تھا کیا، یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی. تو جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا.